بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے قربانی کے بارے میں۔ قربانی کا لفظ قربان سے نکلا ہے۔ عربی زبان میں قربانی اس عمل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکے، خواہ ذبح ہو یا صدقہ خیرات۔ لیکن عرف عام میں یہ لفظ قربانی کے جانور کے ذبح کے لیے بولا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قربانی کے دن اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لایا جائے گا، اور فرمایا قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، اس لیے تم قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یعنی ان کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ پھر اس میں ہمارے لیے کتنا اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ عرض کیا گیا کہ دمبا وغیرہ اگر ذبح کریں تو ان کی جو اون ہوتی ہے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن ارشاد فرمایا، آج کے دن کسی آدمی نے خون بہانے سے زیادہ افضل عمل نہیں کیا، ہاں اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک اس سے بڑھ کر ہو تو۔ حضرت ابو سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس رہو، یعنی اپنی قربانی کے ذبح ہوتے وقت قریب ہو، موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے کے ساتھ ہی تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فضیلت ہم اہل بیت کے لیے ہے یا عام انسانوں کے لیے بھی؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس ذبح کے وقت موجود رہو، اس لیے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ قربانی جانور ذبح کرنے اور گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، یہ اظہار و جان نثاری تقوی و طہارت، مومنانہ صورت و سیرت اور مجاہدانہ کردار کا حامل ہے۔ اس لیے قربانی کرنے والوں کو اپنی نیت خالص اور قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ اللہ کا فرمان ہے، بلا شبہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اسی ایک اللہ کے لیے ہے جو کل جہانوں کا پروردگار ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اللہ تک تمہاری قربانیوں کا گوشت یا خون ہرگز نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا مقصد رضا الہی کا حصول اور شیطانی قوتوں کو ناکام و نامراد بنانا ہے، اور قربانی کی اصل روح انسان میں تقوی کو پروان چڑھانا ہے۔ دین اسلام میں قربانی کو جو اہمیت حاصل ہے، اس کے بعد اب قربانی کے متعلق مسائل کو ذکر کیا جاتا ہے۔ قربانی ہر اس عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو نصاب کا مالک ہے یا اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم ہو، یا رہائش کے مکان سے زائد مکانات یا جائیدادیں وغیرہ ہوں، یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا مال و تجارت شیئرز وغیرہ ہوں، تو اس پر ایک حصہ قربانی کرنا لازم ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال، رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، اور تجارتی ہونا بھی شرط نہیں۔ ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے نصاب کا مالک ہو جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ قربانی کے 3 دنوں میں سے آخری دن میں بھی کسی صورت سے نصاب کے برابر مال یا ضرورت سے زائد سامان کا مالک ہو جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ جس کے پاس رہائش کے مکان کے علاوہ
زائد مکان موجود ہوں، خواہ تجارت کے لیے ہوں یا نہیں ہوں۔ ضروری مکان کے علاوہ پلاٹ مکانات ہیں، ضروری سواری کے علاوہ دوسری گاڑیاں ہیں، تو یہ شخص قربانی کے حق میں صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ تجارتی سامان خواہ کوئی بھی ہو، اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس کے مالک پر قربانی واجب ہوگی۔ صاحب نصاب پر ایک ہی قربانی واجب ہوتی ہے، خواہ کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، خواہ کتنے ہی نصاب کا مالک ہو۔ ایک آدمی پر ایک ہی حصہ قربانی کرنا لازم ہے، چاہے ایک بکرا یا ایک بکری یا دمبا یا دمبی یا بھیڑ سے قربانی کرے یا گائے بھینس اور اونٹ میں سے 7واں حصہ لے کر قربانی کرے، دونوں صورتیں درست ہیں۔ اگر صاحب نصاب قربانی کے ایام میں مر گیا، کسی پر قربانی واجب تھی مگر اس نے ابھی تک نہیں کی، قربانی کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی وہ مر گیا، تو اس سے قربانی ساقط ہو گئی۔ قربانی کے لیے وصیت کرنا اور وارثوں کے لیے اس کی طرف سے قربانی کرنا لازم نہیں ہوگا۔ کسی پر قربانی واجب تھی مگر اس نے ابھی قربانی نہیں کی تھی کہ قربانی کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی وہ غریب ہو گیا، تو اس پر بھی قربانی ساقط ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر غریب قربانی کے ایام میں امیر ہو گیا، اگر کسی غریب آدمی کو ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے کہیں سے مال دستیاب ہو گیا اور وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر غریب نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہوگی۔ جس پر صدقہ و فطر واجب ہے، اس پر عید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے، اور اگر اتنا مال نہ ہو جتنے کے ہونے سے صدقہ و فطر واجب ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی اگر قربانی کرے تو ثواب ملے گا۔ ضرورت اصلیہ سے مراد وہ ہے جو جان یا آبرو سے متعلق ہو، یعنی اس کے پورا نہ ہونے سے جان یا عزت و آبرو جانے کا اندیشہ ہو، مثلا کھانا پینا پہننے کے کپڑے ضرورت اصلیہ میں داخل ہیں۔ صاحب نصاب عورت پر بھی قربانی واجب ہے، اگر عاقل باقل مقیم عورت صاحب نصاب ہے یا اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنی چیزیں ہیں کہ ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو ایسی عورت پر قربانی واجب ہے۔ مسلمان عورتوں کا ذبح کیا ہوا جانور بلا شبہ حلال ہے، اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جن کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ وہ قربانی کرتے ہیں، وہ جانور کاٹتے ہیں، لیکن صرف وہ ایک گوشت ہوتا ہے، اس کا اجر و ثواب انہیں نہیں ملتا۔ ان میں سے سرِ فہرست وہ شخص ہے جو حرام کے پیسوں سے اپنا جانور خریدتا ہے اور ذبح کرتا ہے، اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے نبیوں کی جماعت، پاکیزہ اور حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، پھر نیک اعمال کرو۔ یہ حکم اللہ نے اہل ایمان کو اور اہل توحید کو دیا ہے۔ پہلی چیز، حرام کے پیسوں سے قربانی قبول نہیں ہوتی۔ دوسری کہ وہ شخص جو بالکل بے نمازی ہو، یعنی کہ سال کے 12 مہینے نماز نہیں پڑھتا ہو، کبھی کبھار خیال آ گیا تو پڑھ لی، ویسے نماز نہیں پڑھتا، ایسے بے نمازی کی قربانی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمتیں حاصل کرنی ہے تو انسان نمازی بن جائے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ بندہ نمازی بن جائے۔ بے نمازی آدمی کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نمازی نہ بن جائے، اللہ سے پکی توبہ کر لے۔ نمبر 3، مشرک بندے کی عبادت اور قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ پکی توبہ نہ کر لے۔ نمبر 4، جو بندہ ریاکاری مطلب کہ دکھلاوا کرتا ہو، نمود و نمائش کرے، لوگ اس کو سراہیں، اس کی واہ واہ کریں، ایسے ریاکار بندے کی بھی اللہ کے ہاں قربانی قبول نہیں ہوتی۔ جو شخص اپنی بڑائی اور دکھلاوے کے لیے مہنگا جانور خریدتا ہو کہ لوگوں کے سامنے اس کی واہ واہ ہو جائے گی اور دوسروں کو حقیر سمجھے، اس کا جانور کمتر ہے میرے جانور سے، تو ایسے ریاکار بندے کی قربانی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائب کیجیے۔ بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔